جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب ہیں، مفتی حسان صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ چادر لوگ لیتے ہیں نماز کے اندر، اب بعض اوقات اس میں چہرہ بھی چھپا لیا جاتا ہے، یا چہرہ نہ چھپے تو تھوڑی سے لے لی کہ داڑھی وغیرہ، تو اس کا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب نماز کے اندر چادر بھی لیں، سر پر بھی اس کو لینا ہے، اور چہرہ وغیرہ چھپا کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن چادر جو اوڑھی جا رہی ہے اس میں تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سر سے لیا جائے، کہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس قوم کے اوپر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو نماز میں سروں سے چادر نہیں لیتے، یعنی جب سر سے جب چادر لینی ہے نماز میں تو پھر سر کے اوپر سے ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تلثم سے، چہرہ چھپانے سے، کہ جس میں منہ اور ناک آپ کی چھپ جائے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو نماز کے اندر چادر لیتے ہوئے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا منہ یا ناک اس میں چھپ جائے، اور اس میں کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر داڑھی ہے تو داڑھی بھی ظاہری رہے، اگرچہ کہ داڑھی کا وہ حکم نہیں کہ جو منہ اور ناک کا ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو چادر آپ لیں تو اس کو اس انداز میں گھمائیں کہ سر کے اوپر سے آئے اور آپ کے دوسری جانب، یعنی ایک پلو آپ کا اس طرف ہونا چاہیے، دوسرا پلو آپ کا گھوم کے دوسری طرف چلا جائے، جی ایک پیج آ جائے، اور سر کے اوپر سے لیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں جو وعید بیان کی ہے بندہ اس سے بھی محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات ہاتھ بھی نہیں نکالتے، بالکل اندر ہی سے اگر کچھ کر لے یا نکال کے اللہ اکبر تو کر لیا، لیکن چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اس میں بھی کوئی مسئلہ؟ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لینا کہ ہاتھ اگر ضرورت کے وقت بھی بندہ نکالنا چاہے تو فوری نکال نہ سکے۔ مثال کے طور پر کسی مقام پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا اور اب وہ کوشش کرے کہ بچانے کی تو بچا نہیں سکے گا، اس انداز میں اپنے آپ کو کسی نے لپیٹ دیا ہے کپڑے میں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ ہاں اگر ویسے ہی چادر اوپر سے لے رہی ہے کہ ہاتھ اندر ہیں، سردی کی وجہ سے، شدت سردی کے اندر ہاتھ ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہو اس انداز میں کہ بآسانی نکال سکیں، ہاتھ اٹھا سکیں، یا کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہاتھ نکالنے کی تو ہاتھ بآسانی نکالے جا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خود بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے، جانور حملہ نہ بھی کرے، بعض اوقات اپنا بھی بیلنس برقرار نہیں ہوتا، کوئی سہارا آسرا رکھنے کے لیے ہاتھ فوراً جیسے سجدے سے اٹھتے ہوئے یا کوئی بسا کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یعنی بعض اوقات مکھی مچھر اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں یعنی وہ ممانعت کو خاص اپنے آپ کو لپیٹ لینا، کوئی اس انداز میں لپیٹ لینا کہ ضرورت پڑے تو اپنا دفاع بھی بندہ نہ کر سکے، اور اس کو نکالنے کے لیے تکلف کرنا پڑے گا، اس کو مشکل پیش آئے گی، اس طرح یہ منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ رہنمائی فرمائیں، اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آخری قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اور آخری قاعدہ پڑھ کر کھڑا ہوا تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے تینوں چاروں صورتیں، پہلا قاعدہ بھی اور آخری قاعدہ بھی، اور آخری قاعدہ میں اتحیات پڑھ کر بھی کھڑے ہوں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں جی۔ پہلا قاعدہ اگر کوئی بھول گیا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑا ہونا ہوتا ہے اور تشہد کے بعد، تو وہ بھول کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، یعنی کمر اس کی بالکل سیدھی ہو چکی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اب یہ آخر کے اندر سجدہ صاحب کرے گا، اس سے اس کی نماز
ہو جائے گی، یعنی پہلے یہ قاعدہ اولا کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر معمولی سا کھڑا ہوا ہے کہ گھٹنے اس کے مڑے بھی نہیں ابھی، تو اس صورت میں بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور کھڑے ہونے کے قریب ہو چکا ہے، کمر اس کی سیدھی نہیں ہوئی، کھڑے ہونے کے قریب ہے، تو بھی اگر وہ بیٹھ جائے اور آخر میں اس کو سجدہ سہو یہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے بھول کر، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آخر میں اس نے سجدہ سہو یہ کرنا ہے۔ اور اگر یہی صورتحال بسا اوقات امام کے ساتھ بھی آتی ہے قاعدہ اولا کی، تو اس میں امام کو بعض اوقات کوئی لقمہ دے بھی دیتا ہے، لقمہ لینا یا امام بھی اسی پر عمل کیا کریں گے؟ بالکل یہی ہے، عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے کہ امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں سجدے سے اور ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، اس سے پہلے اگر کوئی لقمہ دے دیتا ہے تو اس کا لقمہ دینا بھی جائز ہے، اور امام صاحب کا لقمہ لینا بھی یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ اخیرہ؟ قاعدہ اخیرہ اگر تو بندہ بھول کے کیے بغیر کھڑا ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے اور قاعدہ اخیرہ کرے اور سجدہ سہو آخر کے اندر کرے، اور اگر کر لیا ہے پھر بھی کھڑا ہو گیا ہے تو بھی یہی حکم ہے کہ بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، یعنی قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا، التحیات پوری پڑھ لی اس نے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوا، تو اب بیٹھ جائے اور ڈائریکٹ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد التحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لے، اور اگر بغیر پڑھے سیدھا کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے اور اس صورت میں التحیات سے شروع کرے، پھر سجدہ سہو کرے، پھر اس کے بعد التحیات پڑھے اور درود ابراہیمی پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر لے۔ یعنی اگر پہلے التحیات نہیں پڑھی تھی، سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں تو بیٹھ کے پہلے التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، پھر التحیات اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھنی ہے، اور اگر پہلے التحیات پڑھ لی تھی اب بھول سے کھڑا ہو گیا، یاد آ گیا، تو بیٹھ جائے اور پہلے سجدہ سہو کرے، اس کے بعد التحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لے۔ ٹھیک ہے، میسیجز کے ذریعے سے کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ ناک اور منہ کو چھپانا، تو یہ ممانعت عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل، عورتوں کے لیے بھی مطلقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلثم سے منع فرمایا ہے، تو عورتوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں چھپائیں۔ ٹھیک ہے، سردی کی وجہ سے اگر ٹھنڈا پانی ہو اور غسل بھی فرض ہو تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ پھر تیمم کی طرف جائے آدمی؟ اصل میں تیمم اس صورت میں اجازت ہوتی ہے جبکہ بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہ رہے، یعنی اس کو قوت اور قدرت نہیں ہے اس بات کی کہ پانی استعمال کر سکے۔ مثلا ٹھنڈا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، گرم نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں استعمال کروں گا تو اس صورت میں یا تو ہو سکتا ہے کہ جان ہی چلی جائے یا سخت بیمار ہو جائے گا، تجربہ ہے اس بات کا، یا بیماری ہے تو وہ بڑھ جائے گی، دیر سے ٹھیک ہوگا، تو اس صورت میں تو اس کو اجازت ہے کہ اگر پانی گرم نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ ہاں ابھی غسل کی اس کو حاجت نہیں ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ چکا، اس کے بعد اس کو غسل کی حاجت ہوئی، تو اب جیسے ظہر کا وقت آنے کا ہے، تو چونکہ اس وقت میں موسم کچھ کم ہو چکا ہوتا ہے، گرم ہو چکا ہوتا ہے، اب اگر یہ پانی ٹھنڈا استعمال کر سکتا ہے، یعنی بیمار نہیں ہوگا، استعمال کر لے گا، مر نہیں جائے گا، ایسی صورتحال نہیں ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں اب اس کو یہ ٹھنڈا پانی ہی استعمال کر کے غسل کرنا ہوگا۔ کوئی صورت رہتی نہیں استعمال کی کہ نہ یہ گرم موسم کے اندر ایسا جو ہے وہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتا ہے، نہ ٹھنڈے موسم کے اندر کر سکتا ہے، یا ٹھنڈا موسم ہے پانی گرم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو تیمم کریں بالفرض صبح کے وقت تیمم کیا اور اس میں نماز پڑھ لی، تو پھر بقیہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دوپہر میں ایسی موسم کیفیت نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر تو غسل کریں گے دوبارہ۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ مجھے دارالافتا سے یہ معلوم کرنا تھا کہ مچھلی جو ہے ہم کس دنوں میں کھا سکتے ہیں اور کس دنوں میں نہیں کھا سکتے؟ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں جمعرات والے دن نہیں بنانا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں ہفتے والے دن نہیں بنانا چاہیے، تو اس کی وضاحت کر دیجیے۔ مچھلی کس دن کھا سکتے ہیں، کس دن نہیں کھا سکتے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ نماز میں درود ابراہیمی کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، درود ابراہیمی میں کچھ مسٹیک ہو جائے، کیا کہیں گے درود ابراہیمی شریف میں؟ اب بتایا تو نہیں انہوں نے کہ غلطی کیا غلطی کیا ہے؟ اب یہ تو بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اگر کوئی معنی وغیرہ فاسد نہیں ہوا، نعوذ باللہ کوئی ایسا لفظ بول دیا کہ جس کی وجہ سے وہ معنی ایسا فاسد ہو جاتا ہے کہ کفریہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ جداگانہ چیز ہے، ورنہ بہرحال اگر کوئی
غلطی مثال کے طور پر کوئی کلمہ بھول گئے ہیں، کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے ہیں اور اس سے معنی کے اندر کوئی فساد نہیں آ رہا، خراب معنی نہیں بن رہا اس کا، تو اس صورت میں تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پہ درود ابراہیمی کا ایک حصہ پڑھ لیا، دوسرا حصہ نہیں پڑھا، تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ آپ نے غلطی اس کے اندر کی کیا ہے، وہ غلطی واضح ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ آپ کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی، ورنہ بہرحال نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور سجدہ صاحب جس میں معنی فاسد نہیں ہوتا، کچھ کلمات اگر چھوٹ گئے یا تھوڑا پڑھا ہے، یا درود ابراہیمی ایک حصہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہاں، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ سجدہ صاحب لازم ہے۔ یعنی جو قادہ اخیرہ ہے یا جو نوافل ہوتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، اس میں جو پہلا قادہ بھی ہے اس میں بھی درود پڑھا جاتا ہے، تو مطلقاً درود پڑھنا اس کے اندر سنت مؤکدہ ہے، پڑھا جائے گا، اور درود ابراہیمی کا پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے کہ اسے ہی پڑھا جائے نماز کے اندر، اور باقی کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے تو اس سے سنت مؤکدہ یہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے چھوٹنے سے، یعنی سرے سے کسی نے نعوذ باللہ پڑھا ہی نہیں تو بھی اس صورت میں اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مچھلی کس دن کھا سکتے ہیں، کس دن نہیں؟ سوال ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے مچھلی کسی بھی دن حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن چاہیں اس دن مچھلی کھا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا ان کو منع تھا، ہمارے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، جس دن چاہیں مچھلی یہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کئی چیزوں کے بارے میں ایسے مشہور کر دیا جاتا ہے، بعد کا جمعرات کو ہی زیادہ اس طرف، یا کچھ اور دن بھی لے آنے؟ گوشت کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات گوشت کا منگل کا دن کہتے ہیں، جی منگل کے دن گوشت چھٹی والا دن ہے، چھٹی والا دن ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا کوئی دن مقرر نہیں کہ فلاں چیز فلاں دن نہیں کھانی چاہیے، یا فلاں دن جو ہے فلاں چیز کھانے سے فلاں نقصان ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، میں کوئی بکریاں وغیرہ لے کر آگے دینا چاہتا ہوں، اور ان کا اضافہ جو ہوگا وہ رکھنے والے پہ اور میرا، یعنی کہ آدھا آدھا ہوگا، 50-50% ہوگا، اس کے متعلق سوال ہے، کائنڈلی اس کے متعلق مجھے جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ بکریاں انہوں نے کہا، مختلف لوگ جانور دیتے ہیں، اس طرح گائیں بھینسیں وغیرہ بھی، کیا کہیں گے؟ مشہور مسئلہ ہے، اس کو شرکت فاسدہ کہا جاتا ہے، کہ کوئی کسی کو اپنی گائیاں دے دیتا ہے، بکریاں دے دیتا ہے، بھینس وغیرہ دے دیتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پالے گا، سارے خرچے وغیرہ یہی کرے گا، جب بچے کی پیدائش ہوگی، جانور بڑھیں گے تو یہ اس کو بیچیں گے، یا جتنے بھی ہوں گے اس کا آدھا آدھا یہ کر لیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس طرح سے کرنا۔ اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو آپ نے جانور دینے ہیں اس کو اپنا آپ ملازم رکھ لیں، اور اس کی آپ اجرت مقرر کر دیں کہ بھئی اتنی میں تمہیں اجرت دوں گا، جو چارہ وغیرہ جتنا بھی پالنے کا خرچہ ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا۔ اب جو بچوں کی پیدائش ہوگی وہ بچے آپ کے ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ اس میں یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی اندازہ بہت سو کو ہوتا ہے کہ کتنا اس کے اندر فائدہ ہوگا، پتہ ہے کہ 1 سال تک پالے گا، اتنے بچے ہوں گے، اور مثال کے طور پر اس کو 3-4 لاکھ روپے ایک بندے کو مل جائیں گے، تو وہ اجرت ہی اس کی اتنی مقرر کر دے کہ اس کو 3-4 لاکھ روپے اجرت کے طور پر مل جائیں۔ یہ طریقہ کار بہرحال ٹھیک نہیں ہے کہ جانور دے دینا اور جانور سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی اور صورتحال جیسے مداربت پہ کر لیتے ہیں کہ کوئی پیسے دیتا ہی ہے اور سامنے والے کو وہ مدارب بنا لیتا ہے، اور رب المال جو پیسے والا ہے اس کو دے دیا بھی آپ اس سے بکریاں خریدو اور پھر ان کی پرورش کرو، اور پھر جیسے ابھی قربانی کے بھی اس طرح لوگ کئی کاروبار کرتے ہیں، تو یہ والی صورت اختیار کریں؟ پھر وہی ہوگا نا، اصل میں اس کو تو اجرت ہی دی جائے گی نا، رب المال جو ہوگا وہ مدارب کو وہ تو نفع مقرر کریں گے کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے اس کو دیا جائے گا، لیکن سارا اس کے اوپر جو خرچہ ہوگا وہ ہوگا اسی بندے کا کہ جس کا مال لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ جانور دیتے ہیں، جانور دے دیتے ہیں اور سارا خرچہ جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا جو کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو رب المال یعنی مال والا ہے، خرچہ اسی کے اوپر ہوگا، وہ اسی نے دینا ہے، پھر اس کے بعد خرچے وغیرہ سب کچھ چیزیں نکال کر جو نفع بنتا ہے وہ جو پرسنٹیج کے حساب سے مقرر کیا ہے وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے، اور بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے رہنمائی لے لی جائے۔ ڈائریکٹ دارالتحفیظ سنت آپ فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں،
اور جو بھی آپ کی خاص صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ایک جانور لے کے 2 جانور لے کے کسی کو دینا، اس کا مفتی صاحب نے جو شروع میں ہی جواب دے دیا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ مداربت والا اگر طریقہ کار اختیار کریں گے اس میں، لیکن اس کی اپنی کنڈیشنیں، وہ جانور نہیں لے کے دیں گے بلکہ پیسے دیں گے کہ وہ پیسوں سے خود خریداری آگے کر کے اور ان جانوروں کی جو بھی سنبھالنا، سب دیکھ بھال کرنا، اور پھر آخر میں جا کر اس کا کس طریقے سے پروفٹ نکالا جائے گا، تو یہ باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے بھی آپ دارالتعلیم سنت کا فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ پھر اس کے مطابق یہ کاروبار کریں گے تو اس میں بھی حلال نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ جی مزید کال۔ یہ مفتی صاحب سے پتہ کرنا ہے کہ رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں ہم نے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ہے اور پھر یاد آ گیا کہ کچھ 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم کھڑے ہو گئے، تو یہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور کوئی شخص آیا اس نے سنتیں شروع کر دیں، اب خطبہ سنتوں کے دوران ہی شروع ہو گیا، تو کیا سنتیں مکمل پڑھ کر خطبے میں شامل ہوگا یا خطبے میں شامل ہو جائے سنتیں توڑ کر؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آخری رکعت تھی تو کیا اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دے اور خطبے میں شامل ہو جائے یا درود شریف اور دعا بھی پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مسئلہ تھا درود پاک اگر بھول کر پڑھ لیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ضمناً کچھ جواب آپ نے دیا ہی ہے، کیا کہیں گے؟ اگر تو یہ فرض کے اندر یا سنت موقدہ کے اندر یا وطر کے اندر ایسا ہوا ہے کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر آپ نے درود ابراہیمی پورا پڑھ لیا یا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا، یا اتنی دیر خاموش بھی رہے، رکے رہے، تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفل ہیں 4 رکعت یا سنت غیر موقدہ ہیں تو پھر اس میں تو سنت موقدہ یہی ہے کہ یہاں درود پاک پڑھا جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی وہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جمعے کے لیے خطبہ شروع ہو گیا اور سنتیں یہ پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ جلدی جلدی اس کو مکمل کر لے۔ حکم یہ فرمایا کہ سنتیں شروع کر چکا، خطبہ ہو چکا، شروع ہو چکا ہے، تو جلد سے جلد اس کو ختم کر لے، اور یہ خطبہ ہو یا جماعت کھڑی ہو رہی ہو، بہر صورت اس کو پیش نظر رکھا کریں کہ بعض لوگ ایسے وقت کے اندر سنت شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے بسا اوقات جماعت قائم کرنے کے اندر دشواری ہوتی ہے، یعنی صف کے قریب نماز شروع کر دیں گے اور پتہ بھی ہے کہ 2 سے 3 منٹ باقی ہیں، یہ نماز پوری نہیں پڑھ پائیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ جماعت شروع ہو جائے گی، یا اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے گا کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر میں نہیں پڑھ سکتا 4 رکعتیں، اب انہوں نے شروع کر دیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے دیکھ لیں کہ وقت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ نماز کو شروع کریں، سنتوں کو شروع کریں۔ اور اگر آپ نے سنت ظہر کی پڑھنی ہیں جو پہلے پڑھنے کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے، تو پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ پہلی صف کے اندر، دوسری صف کے اندر پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات ان کے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ سے دونوں طرف صف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو اس لیے پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر پھر آپ سنتیں ادا کریں تاکہ صفیں بنانے میں دشواری نہ ہو۔ توڑنے کا حکم نہیں ہے، یعنی کہ توڑ کے نماز خطبے میں یا نماز میں شریک کو پوری کریں؟ نہیں، توڑے گا تو نہیں، یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر سنتیں پڑھ رہا ہے اور ابھی 2 رکعتیں پوری نہیں کی تو دوسری رکعت پہ سلام پھیر کے پھر وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے، وہ یہ حکم ہے۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تیمم کرنا، وضو نہ کرنا، یہ کس وقت اجازت ہے اس کی؟ اس صورت میں یہ ٹھنڈے پانی کے بجائے تیمم کیا جا سکتا ہو تو یہ ارشاد فرما دیں۔ ابتدا میں کافی اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے، شاید آپ اسی جواب کے اوپر ہی مزید کچھ ان کو کیا وہ غسل کے حوالے سے تھی، یہ وضو کے حوالے سے ہے، تو وضو کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو جائے گا یا مرض بڑھ جائے گا اور دیر سے ٹھیک ہوگا اور اس وقت گرم پانی میسر نہیں ہے، تو آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو یہ پریشانی آئیں گی، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ خلا کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ خلا اور طلاق یہ آپس میں، یعنی جو نکاح کا تعلق ہے، جب کسی صورت اس کا قیام نہ ہو سکے، باقی نہ رکھ سکیں، تو پھر آخر میں جا کے اس قید کو اٹھانے کے لیے اور اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو رکھا ہے۔ تو خلا بھی یہی چیز ہے کہ مال کے ذریعے
یہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے عورت، لیکن وہ دیتا مرد ہی ہے۔ مرد اس کو جو ہے عورت کے مطالبے پر مہر معاف کرتے ہوئے یا جو بھی شرائط اس میں رکھی گئی اس کے مطابق وہ خلا دے گا تو اس سے خلا واقع ہوگی۔ بہرحال یہ ایک عمومی جواب ہے۔ اول تو گزارش یہی ہے، پہلی گزارش تو اس حوالے سے یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں وہ آتے ہیں معاملہ ہونے کے بعد، یعنی طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی، اس کے بعد پھر ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ کوئی پیش آ جائے کہ اب نکاح کو قائم رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے کسی مستند معتمد تجربے کار سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا کریں، ان سے مشورہ کر لیا کریں، تو آپ کے لیے بہتر سے بہتر راہ یہ نکل سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کرنے کی برکت یہ حاصل ہو کہ آپ کا گھر سدھر جائے، گھر سنور جائے آپ کا، اور ایسی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اور بالفرض اگر ایسی نوبت پیش آ بھی رہی ہے کہ اب ناگزیر ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، تو بھی پھر ایسے راستے موجود ہیں کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ختم ہوگا، لیکن اس انداز میں ختم ہوگا کہ بعد میں آپس میں ملنے کی، یعنی اگر شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، یہ ملنے کی صورتیں بن سکتی ہیں، جبکہ آپ پہلے سے اس پہ گفتگو کر کے جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ 1 2 3 کر کے پہلے سے آئے ہوئے ہوں گے، یا خلا جس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو بسا اوقات اس میں بھی طلاقیں دی ہوئی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ہوتی ہیں اس کو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پچھتاتے ہیں اور پھر پریشان ہو کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو جو ہاتھ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ مشورہ دینا، سمجھانا، یہ سارے معاملات پہلے ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو پہلے مشورہ کر لیا کریں، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا کریں۔ اور اب اگر قدم اٹھا لیا ہے تو اس میں بھی آپ کسی جنرل طور پر جو جواب دیا گیا ہے اس پر فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی مستند مفتی صاحب سے اب اپنے مسئلے کے لیے رجوع کر لیا کریں۔ ماشاءاللہ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگ حماقت سے کام لیتے ہوئے 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر عبداللہ کہہ کے تلاش کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، تو اب ابن عباس کیا کریں؟ جی اب وہ کیا کریں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے، نافرمانیاں کرے، اس کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان معاملات کے اندر پہلے سے ہی ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ جب نکاح ہونے لگتا ہو تو ناظرین پتہ نہیں کتنی رسومات کہہ لیں یا مختلف ایسی میٹنگ رکھی ہوتی ہیں، آج اس چیز کے، آج اس کے، ایک چیز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حق مہر پہ بھی کی، آپس میں کچھ لین دین اس پہ بھی بعض اوقات بات کی، نکاح کہاں ہونا ہے اس پر بھی بات کی، نکاح کون پڑھائے گا اس پر بھی گفتگو کی، اچھا جی کتنے مہمان آئیں گے اس پر بھی بات چیت، کتنے اس طرف سے کتنے ہوں گے، یہ سب چیزیں بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر یہی نکاح ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے تو اب کوئی میٹنگ نہیں ہے، اب کسی عالم سے کوئی مشورہ نہیں ہے، اب باقاعدہ کوئی رہنمائی دینی طور پر اس کی نہیں حاصل کرتے، بلکہ خود ہی شور فیصلہ کر دیتا ہے، یا بعض اوقات گھر میں جی والد نے کہہ دیا تھا، والدہ نے کہہ دیا تھا، فلاں نے کہہ دیا تھا، بس یہ کرنا ہے۔ تو اب شوہر بعد میں وہی پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا اب کیا کریں۔ تو اس کے لیے پہلے ہی اس طرح کے قدم اٹھانے سے پہلے وہ شرعی رہنمائی لینا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک پمفلٹ ہے طلاق کے حوالے سے، مدنی پھول، اور یہ دارالعلوم سنت کی طرف سے ہی جاری ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بڑے آسن انداز سے وہ سمجھایا گیا ہے کہ کون سے پہلے سٹیپ ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر اگر طلاق کی نوبت آتی بھی ہے تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور ایک طلاق دینے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ اس پمفلٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ دارالعلوم سنت کی ویب سائٹ سے بھی یہ پمفلٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی، اور میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ آپ لیجئے اور لوگوں میں بھی تقسیم کریں تاکہ ان کو بھی ایسی اویئرنیس آئے، ان کو یہ معلومات ضرور حاصل ہو۔ اور ایک شوہر کے لیے یہ معلومات ہونا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیاں کریں اور بعد میں وہی پچھتا رہا ہو، رو رہا ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل دینے والے پر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، غسل لازم اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے غسل لازم ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ مستحبات میں سے لکھا ہو؟ مستحبات میں سے یہ ہے کہ کر لے غسل، لیکن لازم نہیں ہوتا۔ لازم نہیں ہوتا۔ بعض کا لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، جنازہ بھی تیار ہے، تو پھر اپنا وضو وغیرہ کر کے نماز جنازہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھنی، اگر پہلی رکعت ہو تو پیچھے والی صف میں کھڑے ہو کر، یعنی ایک رکعت جا رہی ہے تو پھر بھی پیچھے والی صف میں کھڑے ہو کر جی بالکل، فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رون دیں تو اس کو مت چھوڑو۔ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نوافل میں سے، یعنی فرض کے علاوہ جو رکعتیں ہیں، فرض و واجب کے علاوہ، ان رکعتوں میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت فجر سے زیادہ کسی چیز کے اوپر مواظبت، یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب قعدہ اخیرہ میں بھی جا کر، تحیات میں بھی جا کر امام صاحب کے ساتھ مل جائیں گے، تو حکم یہی ہے کہ پیچھے کسی مقام پہ کھڑے ہو کر آپ پہلے سنت فجر ادا کریں، اس کے بعد پھر جماعت کے اندر شامل ہوں۔ ہاں اگر جماعت چھوٹ جائے گی، آپ کو ایسا لگتا ہے، تو پھر اس صورت میں سنت فجر چھوڑ کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد پھر یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے کہ ایک موٹر سائیکل کی قیمت 55,000 روپے ہے، اس کی پیمنٹ 1 سال بعد پیسے دینے ہیں تو اس کی قیمت 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ سبی بلوچستان سے سوال۔ وہی قسطوں والی صورت ہوئی، قسطوں میں ایک چیز لے رہے ہیں کہ جو کئی قسطیں دینا ہوں گی، اور ادھار ایک طرح سے یہ ہوا، تو اگر طے ہو جاتا ہے کہ بھئی کتنے کی آپ خرید رہے ہیں، لیتے وقت طے ہو گیا کہ 1 سال کے بعد آپ نے دینا ہے اور 1 لاکھ روپیہ اور اتنا دینا ہے، وقت بھی طے ہے، قیمت بھی طے ہے، تو اس صورت میں وہ موٹر سائیکل اگرچہ کہ آپ کو ادھار مل رہی ہے، آپ کا لینا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مزید بھی کچھ دیگر ایسی کوئی ناجائز شرائط اگر؟ بالکل، یہ تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے ایک عمومی بات کی ہے، ورنہ بعض صورتوں کے اندر تو جیسے لکی کمیٹی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے یہ جو اس طرح کی موٹر سائیکل کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں بھی بسا اوقات بہت ساری غلط صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو قسطوں پر چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ ایک شرط یہ لگا دی جاتی ہے کہ کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو زیادہ پیسے لیں گے، یا اگر آپ قسطیں پورے نہ کر پائے تو آپ کے پیسے بھی ضبط اور چیز بھی آپ کی واپس لے لی جائے گی۔ تو اس طرح کی اگر کوئی شرط رکھی گئی ہے تو یہ ناجائز ہو رہا ہے۔ انشور وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، گاڑیوں میں بالخصوص وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے ان چیزوں کو۔ لیکن لوگ پوچھتے ہیں ایک چیز ہی ہے عام طور پہ، یعنی ہونا یہ چاہیے اس طرح کی کوئی ڈیل ہو رہی تو پورا فارم وہ بھیجنا چاہیے یا اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ صرف جو قیمت کا فرق آ رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود تو نہیں ہے۔ بس ایک تو یہ غلط فہمی کہ یہ سود تو نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سود ہی ناجائز ہے، حالانکہ صرف سود حرام نہیں، اور بھی چیزیں شریعت مطہرہ نے اس میں حرام رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات؟ سوال ہے یہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ فرض پڑھ لیں تو جو سنتیں رہ جاتی ہیں پہلے وہ کس ٹائم ادا کرنی پڑتی ہیں؟ جی فجر کی اسی دن جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد 20 منٹ جب گزر جائیں، اس وقت سے لے کر جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، ہوتا وہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہے، اس سے پہلے تک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا بہتر ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ان کو پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک آج کل جو گرم ٹوپیاں بھی پہنی جاتی ہیں تو نماز پڑھنے وقت وہ پورے آگے ماتھے پر وہ چوڑی سی بھی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ سجدہ کرنے سے مانع ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی اس کی وجہ سے پیشانی جو ہے وہ زمین پر صحیح طریقے سے نہیں جمتی، زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس پر بلا ضرورت سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یعنی اس صورت میں جیسے آستین ہو گئی یا امامے کا پیچ ہو گیا، ان کے اوپر جیسے گرمی سے یا سردی سے بچنے کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہنے ہوئے کپڑے چاہے امامے کی صورت میں ہوں، چاہے لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس کی صورت میں ہوں، بلا ضرورت اس کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسی موٹی ٹوپی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا سجدہ ہی نہیں ہو پا رہا، تو پھر اس کو اوپر کر کے آپ نے سجدہ کرنا ہوگا تاکہ زمین کی سختی آپ کو محسوس ہو۔ یہ ٹوپی ہو، یہ چاہے امامہ ہو، امامہ بھی بات پہنتے اور اس کو اگر بہت ہی زیادہ وہ آگے کر لیں گے تو پھر تو مسائل ان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہ صحیح ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جی بالکل خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ میرا نام جمشید اقبال ہے اور میں نے یہ مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ نماز جنازے میں درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟
اگر بغیر وضو کے چمڑے والے موزے پہن لیں اور پھر بعد میں مطلب مسح کریں تو ہو جائے گا، یا وضو کر کے موزے پہن لیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، موضوع کے بھی مسئلے مسائل۔ اور نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھنا؟ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، یعنی پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی اللہ پاک کے لیے، اور دوسری تکبیر کہنے کے بعد پڑھنا ہی درود ابراہیمی ہے۔ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور وہی درود پاک پڑھا جاتا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور جنازے کا جو ایک الگ سے بھی درود وہ لوگوں میں ہے، اور اس کو ویسے عام طور پہ اعلان تو یہی کیا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی دروشی پڑھ لیں۔ جی، اصل افضل یہی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہی ہے، اسی کو پڑھا جائے گا۔ اور تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا پڑھی جاتی ہے، تو درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے، اسی کا پڑھنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر وضو کے موزے پہن لیے، اب کہنے آگے مسح شروع ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کم از کم پاؤں دھو کر، یعنی آپ بے وضو تھے یا تو آپ نے پورا وضو کر لیا، یا کم از کم پاؤں دھو کر آپ نے اپنے پاؤں جو شرائط کے مطابق موزہ ہو اس میں داخل کیے ہوں، تو اب آپ اگر مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات تک آپ کو اجازت ہوگی کہ جب جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات تک اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وضو نہیں کیا یا کم از کم پاؤں دھو کر موزے کے اندر داخل نہ کیے ہوں تو مسح کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کو بیٹا کہہ دے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے بہرحال، یہ بعض کا تو زبان پر ایسی چیزیں چڑھی ہوتی ہیں تو وہ کہہ دیں گا۔ ہاں، تو مسئلہ یوں ہے کہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے، نہ شوہر کو کہنے کی اجازت ہے نہ بیوی کو کہنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو غلطی سے بہن کہہ دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی نیت جو ہے وہ بہن کی طرح حرمت ثابت کرنے کی نہیں ہوتی، تشبیہ نہیں دی ہوتی، ویسے ہی کہہ دیا، تو یہ ہے تو غلط، کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بیوی شوہر کو بھائی کہہ دیتی ہے تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس سے بہرحال نکاح پر فرق نہیں پڑتا۔ قصدن کہنا غلط ہوگا، گناہ کا مطلب اس میں۔ جی ٹھیک ہے جی، مزید کرو۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ظہر کی 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے؟ ظہر کی سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تیسری میں یہ بتا ہی دیجئے کہ سنتوں اور فرض کے اندر یہ تیسری رکعت کے اندر یہ پوچھ رہے کہ ملا سکتے ہیں کہ نہیں ملا سکتے ہیں، تو ملانا واجب ہے ان کو؟ جی، یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، چاہے وہ وطر کی واجب ہوں، نماز عیدین جو واجب ہوتی ہیں وہ ہوں، یا آپ سنت موقدہ پڑھیں یا نوافل پڑھیں یا سنت غیر موقدہ پڑھیں، تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، یا عشاء کی 4 سنتیں آپ پہلے کی پڑھتے ہیں، یا عصر کی 4 سنتیں پہلے کی پڑھتے ہیں، تو سب میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ سورت ملانے سے مراد یہ کہ ایک سورت پڑھی ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں، یا ایک بڑی آیت کی جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھ لیا ہو تو یہ واجب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو سنت جو ظہر کی سنتوں کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو ضروری ہے، واجب ہے کہ ملائیں گے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھنے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاتھ، ناک اور منہ کو چھپانا نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، تو عورتوں کی طرف سے یہ سوال ایک ہے کہ بازار میں ہم بعض اوقات نقاب لگائے ہی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح مارکیٹ میں یا ادھر؟ جی، اس میں ائمہ کا کلام، علماء کا جو کلام ہے، مفتیان کرام مختلف ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال عافیت اسی کے اندر ہے کہ آپ ایسے مقام پہ نماز پڑھیں کہ غیر محرم کی نظر آپ پہ نہ پڑے، لیکن بہرحال چہرہ چھپائے بغیر ہی نماز ادا کریں۔ چہرہ چھپائے بغیر۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ نوٹ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ نوٹ خراب ہے، اور دکاندار کے پاس ہم جاتے ہیں، چیز لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ خود چیک کر لو۔ اب بعض اوقات وہ چیک کرتا ہے، بعض اوقات نہیں چیک کرتا، تو کیا ہم بری ذمہ ہوں گے یا پکڑ ہماری بھی ہوگی؟ اگر دیکھیں عیب بالکل سامنے کا ہے، پھٹا ہوا ہے نوٹ یا کوئی اور اس کے اندر اس طرح ان کی خراب کہنے سے یہ کہ نوٹ ہی جعلی ہے، اور جعلی پان ہونا ان کو پتہ ہے، لیکن اس کو کہہ رہے ہیں آپ پر چیک کر لو۔ جعلی بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چلنے کے قابل درمیان میں ٹیپ لگا ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے، نمبرنگ کی بھی بعض اوقات اس طرح کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بعض اوقات معاملات کرتے ہیں، یا
جو تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ بعض اوقات نشانات ہوتے ہیں، کٹ ہو جاتا ہے، تو یوں نوٹ بعض اوقات دکاندار کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. اگر اس کے اندر عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، تو اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ ہے. بعض لوگ نوٹ جو خراب ہوتا ہے وہ درمیان میں داخل کر کے دے دیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہ کریں، ستھرا کام کریں. اور جب اتنا آپ ٹینشن کے اندر آ رہے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک کے اندر ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دے اور وہ چیز لے لے جو تجھے شک کے اندر نہ ڈال رہی ہو. الاسم ما حاک فی صدرک، کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹک رہا ہے وہ گناہ ہے. تو یہ سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا اس حوالے سے. تو لہذا اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اس طرح کے جب تذکرے ہوتے ہیں تو عام طور پہ دکانداروں کے ہم کبھی بھی دھوکے پہ بیان کریں یا اس طرح کے، لوگ کہتے ہیں بیچنے والے کا ہے، تو خریدار بھی اپنی قیمت کے اندر یہ دھوکہ اس طرح کا دے دیتا ہے. تو دونوں چیزوں کا دونوں کو خیال رکھنا ہے. خریدار بھی دھوکہ دے کر ایسی قیمت نہ دے اس کو کہ جس کے اندر عیب موجود ہے، اور بیچنے والا بھی بغیر بتائے اس طرح کسی کو نہ دے، تب بھی اس تجارت میں برکت ہوگی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم